میں آپ کو ایک اشارہ کر کے چلوں پھر حضور کی بات بتاؤں، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ طلب کے بول دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل دور ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کئی مہینہ پہلے دہلی کے پاس ایک گاؤں یا ایک قصبہ، ایک جگہ ہے جس کا نام ڈاسنا ہے۔ وہاں کا ایک پاکھنڈی، ایک جانور، دو پیر کا جہنمی، میں نام نہیں لوں گا، اور آپ کو عارف رضا قریشی کی بے شمار تقریریں یوٹیوب پہ سننے ملیں گی، کبھی گستاخ رسول کا ممبر رسول پہ عارف رضا نے نام نہیں لیا۔ میں اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں کہ آپ سمجھے ڈر کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ قریشی ڈر گیا ہے، میں نام اس پاکھنڈی کا اس لیے نہیں لے رہا ہوں، وہ گستاخ رسول ناپاک ہے، مجھے اپنی زبان سے پاک اللہ کا نام لینا ہے، پاک رسول اللہ کا نام لینا ہے، مجھے پاک رسول اللہ کا، پاک اللہ کا نام لینا ہے، پاک نبی کے غلاموں کا نام لینا ہے، پاک ممبر رسول ہے تو بات پاکوں کی ہوتی ہو تو ناپاک کے نام نہیں لینا چاہیے، مگر اشارہ کروں گا اس پرفتن ماحول میں جو چاہتا ہے ہمارے نبی کی عظمت پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے حضور کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر انہوں نے نہ حضور کی زندگی کو پڑھا ہے، نہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، نہ مصطفیٰ کی سیرت پڑھی، نہ نبی کی کمالات کو دیکھا، نہ نبی کی رفت و بلندی، نبی کی شان و شوکت کو سنا نہ دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں اگر بات آگے بڑھانا ہے تو میں آپ کو ایک اشارہ کر کے چلوں پھر حضور کی بات بتاؤں، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ طلب کے بول دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل دور ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کئی مہینہ پہلے دہلی کے پاس ایک گاؤں یا ایک قصبہ، ایک جگہ ہے جس کا نام ڈاسنا ہے۔ وہاں کا ایک پاکھنڈی، ایک جانور، دو پیر کا جہنمی، میں نام نہیں لوں گا، اور آپ کو عارف رضا قریشی کی بے شمار تقریریں یوٹیوب پہ سننے ملیں گی، کبھی گستاخ رسول کا ممبر رسول پہ عارف رضا نے نام نہیں لیا۔ میں اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں کہ آپ سمجھے ڈر کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ قریشی ڈر گیا ہے، میں نام اس پاکھنڈی کا اس لیے نہیں لے رہا ہوں، وہ گستاخ رسول ناپاک ہے، مجھے اپنی زبان سے پاک اللہ کا نام لینا ہے، پاک رسول اللہ کا نام لینا ہے، مجھے پاک رسول اللہ کا، پاک اللہ کا نام لینا ہے، پاک نبی کے غلاموں کا نام لینا ہے، پاک ممبر رسول ہے تو بات پاکوں کی ہوتی ہو تو ناپاک کے نام نہیں لینا چاہیے، مگر اشارہ کروں گا اس پرفتن ماحول میں جو چاہتا ہے ہمارے نبی کی عظمت پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے حضور کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر انہوں نے نہ حضور کی زندگی کو پڑھا ہے، نہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، نہ مصطفیٰ کی سیرت پڑھی، نہ نبی کی کمالات کو دیکھا، نہ نبی کی رفت و بلندی، نبی کی شان و شوکت کو سنا نہ دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں اگر بات آگے بڑھانا ہے تو جی لگا کے سبحان اللہ بولنا ہے، ذرا اور طلب کے بول دیں یا رسول اللہ۔ تھوڑا قریشی کا ایک مزاج ہے، میں سبحان اللہ بہت زیادہ بلواتا ہوں، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ قریشی سبحان اللہ زیادہ بلواتے ہیں، جب بندہ بار بار سبحان اللہ بولتا ہے، سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ تو پاک ہے، جب یہ بار بار کہتا ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، یہ نوری محفل ہے، نوری ملائکہ آتے ہیں، رب کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، رب پوچھتا ہے فرشتوں کدھر سے آئے؟ پروردگار تیرے محبوب کی نوری محفل سے آئے ہیں، فرشتے اتنا جب عرض کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے پروردگار تجھ سے تیری بخشش مانگ رہے تھے، جب اتنا سب پروردگار سنتا ہے، اللہ فرماتا ہے او میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، مجھے وہ زمین پہ بیٹھ کے پاک کہہ رہے تھے، میں نے آسمانوں پہ عرشوں پہ انہیں گناہوں سے پاک کر دیا ہے، میں نے انہیں گناہوں سے پاک کر دیا ہے، یہ سوچ کے سبحان اللہ بولے۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ کو پاک تم کہو گے اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اب طلب کے بول دے یا رسول اللہ۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں چند مہینے پہلے پاکھنڈی بھونکا، اب وہ بولا ہے کہ حضور میں یہ کمی ہے معاذ اللہ، یہ کمی ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ کی طرح تو نہ زمینوں میں کوئی ہے، نہ آسمانوں میں کوئی ہے، نہ خاکیوں میں کوئی ہے، نہ نوریوں میں کوئی ہے۔ بڑی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، 1.25 لاکھ نبیوں میں مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں میں مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں۔ آئیے اب جی لگا کے بولیں سبحان اللہ۔
یہ تو دنیا کا دو پیر کا جانور، یہ تو جہنمی میرے آقا سید کونین کی شان میں بھونکتے۔ میں آپ کو لے کے چلوں آج قاری اظہار صاحب سے نہیں، علامہ عقیل صاحب سے نہیں، دیگر علماء سے نہیں، حفاظ کرام سے نہیں، مفتیوں سے نہیں، محدث سے نہیں، مجھے کسی سے سوال نہیں کرنا ہے۔ عالم تصور و تخیل میں عارف رضا قریشی نبی کا امتی اور نبی کا امتی عارف رضا قریشی تمہیں عالم تصور و تخیل میں مدینہ شریف لے کے چلنا چاہتا ہے۔ کون سا مدینہ؟ کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ جس میں ائمہ مساجد 5 وقت دم نماز پڑھانے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، دعاؤں میں عرض کرتے ہیں مولا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت سب لوگ کہیں تیری رحمت برستی ہے۔ اسی مدینہ منورہ میں میرے نبی کے یار آرام فرمائے۔ ویسے تو میرے نبی کے یاران وفا بہت سارے آرام فرمائے، مگر جن سے مجھے سوال کا عرض کرنا ہے، اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے، وہ میرے نبی کے یار ہے، نام جناب حضرت حسان ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایسے نہیں یار، ایسے بات نہیں بننا ہے۔ جتنے لوگ ہیں سب لاحق کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے نبی کا یار جناب حضرت حسان۔ بات یہ آئی لوگ حضور میں عیب نکالتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں نبی میں عیب ہے یا نہیں، یا میرے نبی کی طرح کوئی کائنات میں دوسرا ہے ہی نہیں۔ آئیے جناب حضرت حسان کی بارگاہ میں کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے۔ عارف رضا قریشی جناب حضرت حسان کی بارگاہ میں ہی کیوں پہنچے؟ نبی کا یار غار و مزار صدیق وفادار بھی لیتے ہیں۔ صدیق اکبر سے پوچھ لیں، میں نے کہا نہیں مجھے صدیق اکبر سے نہیں پوچھنا ہے۔ بولے عمر فاروق اعظم سے پوچھ لیں، میں نے کہا عمر فاروق اعظم سے بھی نہیں پوچھنا۔ بولے جناب عثمان غنی سے پوچھیں، میں نے کہا عثمان غنی سے بھی نہیں پوچھوں گا۔ بولے جناب مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا سے پوچھ لیں، میں نے کہا ان سے بھی نہیں پوچھنا ہے۔ میرا مسئلہ جن سے حل ہونا ہے، یہ اللہ کے مقدس ولی ہیں، نبی کے پیارے یار ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، عزت ان کی بڑی ہے، شانیں ان کی بڑی ہیں۔ اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں، اس چیز کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، یہ بڑی شانوں والے ہیں، مگر میں کسی اور وجہ سے جناب حضرت حسان کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ کہیں گے جناب حضرت حسان کی بارگاہ میں کیوں پہنچے؟ میں نے کہا اس لیے میرے مصطفیٰ آئے نہیں، دنیا میں حضرت حسان آ گئے ہیں۔ ابھی حضور آئے نہیں، حضور سے پہلے حضرت حسان آئے، حضور سے پہلے حضرت حسان آئے۔ 7 یا 8 سال دنیاوی عمر کے اعتبار سے، ویسے تو حقیقی عمر میرے مصطفیٰ کی نہ صحابہ کو پتا ہے، نہ کسی مولوی کو پتا، نہ کسی محدث کو پتا، نہ مفتی کو پتا۔ بڑی بات بولوں، جناب حضرت جبرائیل کو بھی پتا نہیں حقیقی عمر کیا ہے۔ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ میرے آقا کے غلام دنیاوی عمر کے اعتبار سے حضرت حسان حضور سے 7 یا 8 سال بڑے ہیں۔ حضرت حسان حضور سے بڑے۔ اب جو بڑا ہوتا ہے عمر میں، جو بڑا ہوتا ہے اس کو چھوٹے کی ہر ادا پتا ہوتی ہے۔ چھوٹے کا کوئی انسان کسی کے آپ کی بستی کا ہو اور آپ کے سامنے بچہ پیدا ہوا ہو، پھر لڑکپن ہو، پھر جوانی ہو، پھر اس کے بعد میں بڑھاپا آیا ہو، اب کوئی اس سے زیادہ عمر والا ہو، اس کو سب پتا ہوگی اس نے کہاں بیٹھ کر کھایا، کیا کیا، کیا کیا ہے، کیا کام کرتا تھا، یہ سب کچھ پتا ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان، عرضی لگائی عالم تصور و تخیل میں نے کہا او میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان، آپ بتا دیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اس لیے کہ میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں، مصطفیٰ کو آپ نے مصطفیٰ کے بچپن کو دیکھا، نبی کے بچپن کو دیکھا، نبی کی جوانی کو دیکھا، نبی کو مکہ میں دیکھا، نبی کو مدینہ میں دیکھا، نبی کو آگے سے دیکھا، پیچھے سے دیکھا، دائیں سے دیکھا، بائیں سے دیکھا، نبی کو بڑا قریب بیٹھ کے دیکھا ہے۔ او جناب حضرت حسان، آپ نے جنگ بدر میں دیکھا، جنگ حنین میں دیکھا، جنگ خیبر میں دیکھا، جنگ تبوک میں دیکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو مکہ کی وادیوں میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا، نبی کو سفر میں دیکھا، نبی کو حضر میں دیکھا ہے، نبی کو سوتے دیکھا، جاگتے دیکھا، نبی کو بولتے دیکھا، نبی کو خاموش رہتے دیکھا، نبی کو چلتے دیکھا، نبی کو ٹھہرے ہوئے دیکھا ہے۔ او میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان، مصطفیٰ کو صبح دیکھا، شام بھی آپ نے دیکھا ہے۔
آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو جناب حضرت حسان کی تربت انور سے جواب آتا ہے، او میرے غلام، میرے نبی کے امتی عارف رضا قریشی، سوال کرتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو لو سن لو، میں نے نبی کی نعت لکھی ہے، عربی میں پڑھوں گا شاید آپ نہیں سمجھیں گے، علماء سمجھیں گے، میرے آقا کے غلاموں ترجمہ کروں گا دل تڑپ جائے گا۔ جناب حضرت حسان بولے، او میرے غلام عارف رضا قریشی، میں نے جو نبی کی نعت لکھی ہے وہ نعت پڑھتے جاؤ، مصطفیٰ کی عظمت کا پرچار کرتے رہنا۔ میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جناب حضرت حسان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، مصطفیٰ کو اپنی طرح بولنے والوں، میری آنکھ نے تو مصطفیٰ کی طرح خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ مصطفیٰ کو میری آنکھ نے دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ کی طرح خوبصورت میری آنکھ نے کوئی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، مصطفیٰ کی طرح جمال والا کسی عورت نے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرًّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے میرے نبی کو ایسا پیدا فرمایا جیسا پیدا ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب حضرت حسان 14.5 صدیاں پہلے بولے، آئیے بڑے قریب بریلی شریف چلتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ یار سبحان جب جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ اور ویسے ضلع کے حساب سے دیکھا جائے تو بریلی، آپ بریلی میں ہی بیٹھے، اللہ۔ بریلی میں بیٹھے نا۔ بریلی کو کیوں مانا جاتا ہے؟ کیوں مانا جاتا ہے بریلی کو؟ اسمارٹ سٹی ہو رہی ہے اس لیے ہیں؟ بریلی میں درگاہیں جاتا ہے اس لیے نہیں، بریلی کو ایک ذات کی نسبت سے سب سے زیادہ عروج ملا ہے، اس ذات کا نام ہے عاشق عاشقاں، قبلہ دل و جاں الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت والے ابھی سب نہیں بولے ہیں، جتنے بھی ہیں سب اعلیٰ حضرت والے سب بولتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی تربت انور پہ میں ادب کے ساتھ حاضری دی بارگاہ اعلیٰ حضرت میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار آپ نے بڑا عشق کیا ہے مصطفیٰ سے، لوگوں کو، دیوبندیوں کو، بہابیوں کو، نیچڑیوں کو، خارجیوں کو، سب کو آپ کی اور باتوں پر تو اختلاف ہے، ٹینشن ہے، مگر کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، وہ آپ کے عشق کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ سب کو پتا ہے بریلی کے تاجدار نے نبی سے بڑا ڈٹ کے پیار کیا ہے، نبی سے بڑا ڈٹ کے پیار کیا ہے۔ میں نے ادب کے ساتھ حاضری دی بارگاہ امام احمد رضا خان میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار آپ نے بھی تو پوری زندگی نبی کے ترانے گائے ہیں، پوری زندگی نبی کی نعتیں پڑھی ہیں۔ میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار آپ بتا دیں، میں پریشان ہو چکا ہوں، ٹینشن میں ہو، میرا مسئلہ حل کر دیں، سوال ہے۔ او میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار عالم تصور میں درگاہ اعلیٰ حضرت پہ پہنچا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی تربت انور سے جواب آتا ہے، او میرے غلام عارف رضا قریشی 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا ہوں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا ہوں، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کے چہرے کو، نبی کے دانت کو، نبی کے ہاتھوں کو۔ او آقا اعلیٰ حضرت سرکار آپ نے تو حد ہی کر دی ہے، او میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار نبی سے اتنا پیار کر کے گئے ہو، آپ کی طرح عاشق تو ڈھونڈنے میں جلدی نظر نہیں آتا ہے، آپ نے تو نبی کے سر کے بال سے لے کے مصطفیٰ کے پیر کے انگوٹھے کے نخون تک کوئی جسم کا حصہ نہیں چھوڑا جس پہ سلام نہیں بھیجا ہے۔ سلام بھیجا، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں نے کہا آقا اعلیٰ حضرت آپ بتاتے ہیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ لوگ اعتراض کر رہے ہیں حضور میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، ابھی پتہ چلے گا حضور میں کتنی کمی ہے، یا جو بتا رہے ہیں ان کی نسلوں میں کتنی کمی ہے، طلب کے بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں جب عرضی لگائی، میں نے کہا آقا اعلیٰ حضرت سرکار بولے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آؤں، میں نے کہا آقا اعلیٰ حضرت سرکار عارف رضا قریشی الحمدللہ آپ کی نظر عنایت، میرے مصطفیٰ کا کرم، عارف رضا قریشی پڑھ لکھ کر مولوی بنا ہے، آپ کی کتابوں کو دیکھا بھی ہے، آپ کی کتابوں کو پڑھا بھی ہے۔ میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار سوال یہ نہیں
कि किताबें कितनी लिखी? बोले सवाल तुम्हारा क्या? मैंने कहा ये गुफ्तगू आलम तसव्वुर व तख़य्युल में काश परवरदिगार करम फरमा दे, हालत ख्वाब में आका आला हज़रत सरकार का दीदार हो जाए, फिर बातें हो ही जाए। मेरे आका के गुलामों, सरकार आला हज़रत की तुरबत अनवर से जवाब आता है 1000 से ज्यादा किताबें लेके आए। मैंने कहा सवाल ये नहीं, आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? मैंने कहा जब इतना मैंने अर्ज किया जवाब आता है, आपका जवाब मिल जाएगा। उन्हीं 1000 किताबों में एक और किताब लिख के आया हो, उसका नाम हदाए के बख्शिश है। हाय 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद। एक किताब है हदाए के बख्शिश। मैंने कहा आका आला हज़रत सरकार उसे भी मैंने पढ़ा है। बोले उसमें मैंने नाते लिखी। मैंने कहा हुजूर की नाते लिखी है आपने, बड़ी शान बयान की। आका आला हज़रत सरकार थोड़ी रहनुमाई फरमाए। अभी मेरा मसला नहीं हुआ, मैं परेशान हूँ, टेंशन में हूँ। बोले मेरे गुलाम अहमद रजा का मानने वाला हो फिर टेंशन में हो, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। आला हज़रत सरकार की तुरबत नवर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा सवाल करते हो मुस्तफ़ा कैसे हैं? उन किताबों में एक किताब है हदाए के बख्शिश, और उस बख्शिश हदाए के बख्शिश में मैंने नबी की नाते लिखी। मैंने कहा आला हज़रत सरकार नबी की नाते तो लिखी है, मगर मेरा मसला ये हुजूर कैसे? बोले एक और मैंने उन्हीं नातों में एक नात लिखी है, वो नात नबी की पढ़ते जाओ, तुम्हारे मसले का जवाब में भी मिलेगा, मुस्तफ़ा की अजमत का प्रचार भी होता जाएगा। अब जितने लोग भी आला हज़रत वाले में इशारा करूंगा, सबको मेरे साथ में मिलके पढ़ना है। और 12 रबीउन नूर का झंडा अपने हाथों को बनाकर और ये फिजा में लहरा के बताना है। आला हज़रत सरकार बोले सबसे औला आला, हमारा नबी। ऐसे नहीं, सब लोग मेरे साथ में पढ़े सबसे औला, सबसे औला आला, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। कुछ लोगों का एतराज है बरेली के अहमद रजा वली नहीं बड़े मौलवी थे। मैंने कहा वली किसे कहते हैं? बोले वली जो करामत दिखाए। मैंने कहा करामत क्या? बोले करामत वो बताए जो काम अकल में ना आए, अकल में ना आए, वो नबी से अगर सादिर हो जाए वो मौजज़ा होता है, और वही अल्लाह के वली से अगर सादिर हो जाए करामत हो जाती है। मैंने कहा तो आला हज़रत सरकार की करामत, शेर में जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका आला हज़रत सरकार की बारगाह में मैंने कहा आका आप बताएं मुस्तफ़ा, पता तो चल गया हुजूर से ज्यादा अफजल, हुजूर से आला कोई नहीं, मसले का हो गया सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला। और हुजूर की जब जब भी आला हज़रत ने तारीफ की ना, जहां भी हुजूर का जिक्र किया है, कभी नीचे का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया है। कहीं पूरी किताब आप पढ़ लीजिए आला हज़रत की, जहां भी नबी का जिक्र हुआ नीचा लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। ये भी आला हज़रत ने बेअदबी समझी है। तड़प के बोलते यार इश्क किसके कहते हैं? और आला हज़रत सरकार बोले अब आप इंशाअल्लाह इस शेर में तड़प जाएंगे। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, लोग अपने अपने मानने वालों को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, अपने अपने मानने वालों को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता लाल किला ऊंचा है, बुलंद है, कोई कुतुब मीनार ऊंचा कहता है, कोई ताजमहल बुलंद कहता है, लेकिन एक हर चीज की बुलंदी की, हर चीज की ऊंचाई की एक हद होती है। हद होती है ना, नीचे 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 5 6 कहीं जाकर तो हद होती है। आला हज़रत सरकार बोले एक शेर अहमद रजा लिख कर जाएगा, दुनिया के जितने लोग भी अपने मानने वालों को ऊंचा करेंगे, कयामत तक वो जितना ऊंचा करने की कोशिश करेंगे, अहमद रजा एक शेर दे के जा रहा है, वो कयामत तक अपने मानने वालों को ऊंचा करते रहेंगे। अहमद रजा एक शेर लिखेगा, मेरे मुस्तफ़ा की अजमत इतनी बुलंद हो जाएगी कि दुनिया में कयामत तक आने वाले अपने मानने वालों को चाहे जितना भी ऊंचा करें, एक शेर लिखूंगा सब नीचे रह जाएंगे, मुस्तफ़ा की जात ऊंची। आला हज़रत सरकार बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है वो सोचे से ऊंचा,
ہے وہ سوچے سے اونچا ہمارا نبی. پتا چلا میرے مصطفیٰ کی طرح نہ زمینوں میں کوئی، نہ آسمانوں میں کوئی، نہ سوا لاکھ انبیاء مرسلین میں مصطفیٰ کی طرح کوئی. یہ حفاظ اکرام قرۂ اعظام، یہ علماء دین، یہ تشریف فرمائے. دستار بندی کا منظر بالکل قریب ہے. میں ان سے چپکتی ہوئی تھوڑی سی بات آپ تک کر دوں. تڑپ کے بولتے سبحان اللہ. عظمت قرآن کانفرنس، عظمت علم کانفرنس، جی لگا کے بولے سبحان اللہ. علم ایک روشنی ہے، علم اجالا ہے، علم اجالا ہے، جہالت اندھیرا ہے. یہ علم سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آج حافظ قرآن حفظ کر کے انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا. بظاہر ظاہری طور پر انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. یہ حافظ قرآن ہوئے. اس کی حقیقت بلکہ یہ ہے کہ حافظ قرآن ہوئے، انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں حفظ کر کے قرآن کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ قیامت تک اب قرآن نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اب قرآن نے ان کی حفاظت کرنا شروع کر دی. اب تک یہ قرآن پڑھتے رہے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. اب قرآن ان کی حفاظت کرے گا جب تک یہ زندہ رہیں گے، جب تک ان کی عمر رہے گی. اور یہ جب دنیا میں رہیں گے تب بھی قرآن حفاظت کرے گا. دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں بھی حفاظت کرے گا اور حشر میں بھی حفاظت کرے گا. اب تڑپ کے بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اس قرآن سے قرآن کا نام پوچھتے ہیں. اب تڑپ کے بولتے سبحان اللہ. بس تھوڑی سی بس گفتگو میں دین کی بات کروں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کروں. تڑپ کے بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا وہ میرے رب کے کلام، تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ اللہ کا کلام. قرآن ارشاد فرماتا ہے او میرے رب کے بندے، او میرے رب کے بندے، میرے ماننے والے، تو مجھ سے پوچھتا ہے میرا نام کیا ہے، تو لے سن لے میرا نام بل ہو با قرآن مجید. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے میرا نام قرآن مجید ہے. میں نے کہا قرآن یہ بتا تو آیا کب، دن میں آیا کہ رات میں آیا؟ قرآن کہتا ہے میں دن میں نہیں آیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہائے ہائے ہائے. سبحان میں رات میں آیا، وہ بھی کوئی رات میں نہیں جس میں چاہتا اس میں آتا. نہیں، ہر رات میں نہیں آیا، ہر رات میں نہیں آیا. خیر من الف شہر، اس رات میں آیا ہو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات میں آیا جو رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے. میں نے کہا یہ بتا قرآن تو رات میں آیا، مگر یہ بھی بتا دے کس مہینے میں آیا؟ 12 ربیع النور میں آیا، 11ویں شریف میں آیا، محرم میں آیا؟ نا قرآن کہتا ہے ہر مہینے میں نہیں. قرآن کہتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہر مہینے میں نہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں آیا ہو. میں نے کہا قرآن اب تو رمضان میں آیا، یہ بھی بتا دے آیا کیوں؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے. بے شک. عارف رضا قریشی آئے، کیوں آئے؟ اس لیے آپ تک دین کی بات پہنچانے. مفتی اشرف جیلانی صاحب آئیں گے، کیوں؟ آپ تک دین کی بات پہنچانے کے لیے. حضور سید حسان میاں واسطی صاحب قبلہ مسولی شریف آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ اولاد علی فاطمہ زہرا کے پھولوں میں سے ایک پھول حضرت حسان واسطی آئیں گے، کیوں؟ سید زادے ہیں، نبی کی آل ہیں. آئیں گے، دعا کریں گے، گناہ ہیں رب قبول فرمائے گا، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. ہر ایک کا مقصد ہے نا. میں نے کہا قرآن، بس بات کو ختم کر رہا ہوں. میں نے کہا قرآن کیوں آیا؟
تیرا مقصد آنے کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے آج مسلمان پریشان ہے، کبھی اس مولوی کے دروازے پہ، کبھی اس امام کے دروازے پہ، امام صاحب تعویذ دے دیں، سر میں درد ہے امام صاحب تعویذ دیں، پیٹ میں درد امام صاحب تعویذ دے دیں، بھینس نے دودھ نہیں دیا امام صاحب تعویذ دے دیں، گائے گم ہو گئی امام صاحب تعویذ دے دیں، بھینس گم ہو گئی امام صاحب تعویذ دے دیں۔ ٹینشن بہت زیادہ رہتی ہے، میں آپ کو ٹینشن کا جواب، میں آپ کو ہر پریشانی کا جواب قرآن کے حوالے سے دیتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن تو بتا تو آیا کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے مجھے مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کے بھیجا کیا ہے۔ بات ہے، میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے پیار کرو۔ یہ حفاظ اکرام، یہ قرۂ اعظام، یہ آج جن کے سروں پر آپ ابھی کچھ لمحات کے بعد دیکھیں گے ایک نورانی تاج دستار بندی کی شکل میں امامہ شریف ان کے سر پہ باندھا جائے گا۔ انہوں نے قرآن کا حفظ کیا، ان کے سر پہ یہاں بھی عزت کا تاج پہنایا جائے گا اور یہاں ان کے سر پہ عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ ان کے ماں باپ نے انہیں محنت و مشقت برداشت کر کے اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنایا، قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ کل بروز محشر ان کے سروں پہ نورانی تاج رکھے جائے گے، ان کے سروں پہ رکھے جائیں گے۔ اب وہ کہیں گے پروردگارا یہ تاج کیوں ملا ہے؟ اتنا اچھا عمل نہیں کر کے آئے ہیں، یہ پروٹوکول ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ جواب آئے گا بندے کمال تیرا نہیں اس لیے کہ تو نمازیں پڑھ کے آیا ہے، کمال تیرا اس لیے نہیں کہ تو نیک کام کر کے آیا ہے، کمال تیرا نہیں ہے، کمال تیرے اس بیٹے کا ہے کہ جس کو تو نے اپنا بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ جو تجھے تاج مل رہا ہے نورانی تاج، ماں اور باپ دونوں کو، ایک کو نہیں، اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں۔ ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ چلتے چلتے حضور کا مبارک شجرہ جس کو ہندوستان بھر میں عارف رضا قریشی پڑھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں حضرت حضور کا مبارک شجرہ ضرور سنائیے۔ آپ لوگ جی لگا کے بول دیں تو حضور کے باپ داداؤں کے نام آپ تک پہنچاؤں۔ بات ختم ہو رہی ہے، طلب کے بول دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ۔ اپنے ماں باپ کے نام پر، اپنے باپ دادا کے نام پر، اپنی نسلوں کے نام پر ان کے نام آتے ہیں۔ سینہ 24 انچ کا 36 انچ کا ہو جاتا ہے نا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ماں باپ کے نام پر یہاں مسکراؤ گے، مصطفیٰ مدینے میں مسکرائیں گے۔ اور قسم خدا کی اگر حضور قبر انور میں مسکرا گئے آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کا عقبہ بھی بن جائے گا۔ جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے، یانوش کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمک نے کا نام کے بیٹے نو کے بیٹے سام کے بیٹے ارفشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائج کے بیٹے راؤ کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رام کے بیٹے یوسوس کے بیٹے مسیح کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے مکسی کے بیٹے بام کے بیٹے اکناد کے بیٹے ایسر کے بیٹے زیشان کے بیٹے ایدی کے بیٹے ارادے کے بیٹے یلجل کے بیٹے نازن کے بیٹے یسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے امدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے ایفی کے بیٹے ماخی کے بیٹے نائش کے بیٹے جاہم کے بیٹے طابق کے بیٹے تداب کے بیٹے بلداس کے بیٹے غزا کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابی کے بیٹے امبال کے بیٹے بوس کے بیٹے یوسوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے عمیسر کے بیٹے ادو کے بیٹے ادنان کے بیٹے ماد کے بیٹے ندار
के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरका के बेटे खुज़ैमा के बेटे केनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूल। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। चलते चलते हमें ये शेर पढ़ के गुजर जाना है कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़े बनाना। ओ नबी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, बरेली शहर के करीब रहने वालों, थरिया नजामत खां के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, सब लोग मेरे साथ में पढ़ दे। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़े बनाना। सब लोग मेरे आका के गुलामों, मदीना मुनव्वरा से कब्र अनबर से सबसे गुंबद से कब्र अनबर से हुजूर अगर एक बार नजर फरमा दी बात बन जाएगी। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़े बनाना। तेरा काम है ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था हर कदम पर उठाना। तेरा काम है हर कदम पर उठाना तेरा काम है। रब की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर, मेरे कहने में आपके सुनने में लग़्ज़िश खामियां हुई हों, अल्लाह अपने नबी के सदक़ा तुफ़ैल माफ़ फरमाए। तौबा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।